اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ابھی ہمارے ایک بھائی کی کال آئی تھی، انہوں نے اپنا نام بتانا پسند نہیں کیا، چاہیے تو تھا کہ وہ اپنا نام بھی بتاتے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ڈرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہیے۔ بہرحال گفتگو ان کی بہت اچھی تھی، ہماری انہوں نے حوصلہ افزائی کی، ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اور ہمت دی ہے کہ ایسے پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس قسم کی گفتگو بھی سننا پسند کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم شاید سوچ رہے تھے کہ ہم ہی ہیں اور بیٹھے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، لیکن نہیں، اب ہمیں حوصلہ ملا ہے کہ ہمارے بہن بھائی اور بھی ماشاءاللہ ہیں جو سن رہے ہیں، تو خدا بند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ آپ کی اجازت سے صرف ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ پروگرام بند نہ کیا کریں، اپنی رائے دیتے رہیں تاکہ بہتر سے بہتر پروگرام جو ہیں وہ پیش کیے جائیں، بند نہ کیا کریں، سنا کریں ضرور۔ جی بسم اللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بندہ کہ جو پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے مسائل وہاں کھول کر، وہاں تو انسان کو شرم نہیں آنی چاہیے، کیونکہ وہ تو ہر چیز سے آگاہ ہے، وہ تو جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، تو لہذا ہمیں اپنے مسائل وہاں بیان کرنے چاہیے۔ تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی بات کرتا ہے، وہاں اپنے فقر و فاقہ کی بات کرتا ہے، فَيُوشِكُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقٍ عَاجِلٍ وَعَاجِلٍ۔ ہاں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف اس طرح رزق کو بھیجتا ہے، جلدی سے جلدی۔ تو اگر ہمیں رزق چاہیے تو پھر بارگاہ پروردگار میں، اور رزق کی بہت ساری قسمیں ہیں، علم بھی رزق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ جو پیسہ ہے یہ رزق ہے، نہیں، اولاد بھی رزق ہے، تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو رزق میں آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں سوال کریں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی صلوات اللہ وسلام علیہ ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مفاتیح النجاح۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نجات کی کنجیاں جو ہیں وہ دعا ہے، بے شک۔ اور کہنے والی ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، کل ایمان، ہاں کل ایمان ہے، امیر المومنین ہے، امام المتقین ہے، یعنی بہت سارے القاب ہیں، یعصوب الدین ہے۔ اب اگر وہ القاب شروع کر دیں تو پھر مسئلہ ادھر چلا جائے گا۔ تو امام علی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، الدعاء مفاتیح النجاح، کہ نجات کی چابیاں جو ہیں وہ دعا میں۔ اگر آپ نجات چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، اب تو عجیب ایک ماحول بن چکا ہے، اب تو پریشانیوں نے انسان کو ہر طرف سے جو ہے وہ گھیر لیا ہے۔ تو اب کیا کرنا کیا ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کی طرف توجہ کرے کہ جس سے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں، الدعاء مفاتیح النجاح، نجات کی چابیاں دعا میں ہیں۔ تو بارگاہ الہی میں آؤ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو دعا مانگانی ہے، کہ اس کے علاوہ آپ بارگاہ الہی میں دعا نہیں مانگ سکتے۔ 24 آور آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں، کسی وقت بھی آپ اس کی بارگاہ میں آئیں سچے دل سے، بقلوب طاہرہ، نیت شرط یہ ہے کہ خلوص کے ساتھ، ہاں نیت سچی ہونی چاہیے، دل پاک ہونے چاہیے، تو پھر آ کر مانگو، تو پھر دیکھیں کہ پروردگار آپ کی کس طرح سے۔ ایک سوال ہے کہ دعا مانگنے میں زبان لانا، اونچا بولیں، دعا مانگنے میں زبان کا لانا ضروری ہے؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میں تو یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ وَهُوَ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، وہ تو اس چیز کا علم رکھتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، وہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اور آپ دل ہی دل میں دعا مانگیں، دل ہی دل میں گئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بلند آواز سے لاؤڈلی جو ہے وہ بولنا شروع کر دیں، نہیں، آپ آہستہ آہستہ بھی مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، گڑ گڑا کے بھی مانگ سکتے ہیں۔ شاید میں کہیں یہ پڑھا ہے
کہ جب آپ خلوص نیت سے رضائے الہی کے مطابق کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ جو ہے وہ دعا ہے. نہیں، ارادہ ہی تو نیت ہے، نیت ہی تو ارادہ ہے، اور وہی آپ کی دعا ہے، آپ کی التجا ہے. تو مولا کے عنایت ارشاد ہے. دوسری چیز وَمَقَالِيدُ الْفَلَاحِ، اگر کامیاب بھی ہونا چاہتے ہو تو پھر بھی دعا ہی ہے. ہاں، نجات چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا ہے آپ کو؟ دعا کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں، دعا پر زیادہ ٹائم دیں. یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی آپ کو چاہیے کہ دعا پر زیادہ ٹائم دیں. لیکن اب چونکہ ماہ رمضان ہے اور لوگ بیچارے 20 گھنٹے کا روزہ بھی رکھا ہوتا ہے، کاموں پہ بھی جاتے ہیں، تو ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے کہ نماز کو ہم ختم کریں. حالانکہ چاہیے یہ کہ نماز کو جو آپ پڑھتے ہیں صورتیں بھی شک آپ چھوٹی پڑھیں، لیکن دعا میں زیادہ ٹائم دیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے. تو دعا سے فلاح بھی ہے، دعا سے نجات بھی ہے. آگے ارشاد فرماتے ہیں وَخَيْرُ الدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِي. بات آ گئی نا، بہترین وہ دعا ہے کہ جو خالص دل سے، دھلے ہوئے دل سے نکلتی ہے، صاف شفاف دل سے. بہترین وہ دعا ہے. یہ نہیں کہ دعا اللہ سے مانگ رہے ہو، تقوی کسی اور پر ہو کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو کر ہی دے گا. نہیں، تو یہ آپ دل صافی سے نہیں مانگ رہے. خیر الدعاء ما صدر عن صدر، صدر کہتے ہیں دل کو، نقی. امام علی نقی علیہ السلام، یہ نقی کا کیا مطلب ہے؟ خالص، خالص دل سے، مخلص ہو کر اللہ کی دعا بارگاہ میں دعا مانگو تو وہ قبول ہو جاتی ہے. وَقَلْبٍ تَقِي، اللہ اکبر. سینہ جو ہے وہ نقی ہو اور قلب تقی ہو. تقی سے جی، وہ بھی تقوی، پرہیزگاری. ہاں جی، دیکھیں نا کیسے الفاظ جو ہیں مولا نے استعمال کیے ہیں. وَفِي الْمُنَاجَاتِ سَبَبُ النَّجَاةِ، اور مناجات میں ہی تو کیا نجات کا سبب ہے. اور دیکھیں کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کتنا بڑا ذخیرہ ہمیں دعاؤں کا عطا کیا ہے. شاید کسی کے پاس اتنی دعائیں نہ ہوں جتنی ہمارے یہاں. مفاتیح الجنان کو اٹھا لیں، اتنی بڑی دعا ہے. صحیفہ سجادیہ کو اٹھا لیں، اس میں کتنی بڑی دعائیں ہیں. اور وہاں تو ہر مرض کے لیے دعا ہے. ہر مرض کا آپ کے جو مرض سے کیا مراد؟ یہ بیماری نہیں ہے، اور بہت ساری بیماریاں جو ہیں انسان کو ہے. تو اس کا علاج جو ہے صحیفہ سجادیہ میں امام زین العابدین سید الساجدین صلوات اللہ علیہ کی دعاؤں میں موجود ہے. اور ہر روز کے لیے بھی دعا ہے. کم از کم چلیں، اگر آپ بڑی دعاؤں کی طرف نہیں جاتے تو ہر روز کی جو ہے صبح ایک دعا ہے. ہر روز کے لیے اتوار، سوموار، منگل، بدھ، یہ جو ہے ہر روز کی ایک دعا ہے، وہ پڑھیں. ہر امام کے ساتھ ایک دن کی زیارت جو ہے وہ منصوب ہے، وہ پڑھیں. چھوٹی چھوٹی تو پھر دیکھیں کہ آپ کے مسائل کس طرح حل ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم بارگاہ الہی میں پہلے تو جاتے ہی نہیں ہیں. اگر جاتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہی فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے. اور بعض جو ہے میں نماز پڑھا رہا ہوں تو پیچھے سے جو ہے وہ چلے جاتے کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. بہرحال وَقَلْبٍ تَقِي وَفِي الْمُنَاجَاتِ سَبَبُ النَّجَاةِ وَبِالْإِخْلَاصِ يَكُونُ الْخَلَاصِ. اگر خلاصی کروانی ہے تو اخلاص کے ساتھ. سبحان اللہ. ہاں، اللہ اکبر. کس طرح جملے جو ہیں واقعاً کلام الامام ہے، امام الکلام. امام کا کلام جو ہے نا وہ کلام کا امام ہوتا ہے. ایک ایک لفظ جو ہے وہ جچا تلا ہوا اور بلاغت سے بھرا ہوا. اگر آپ چاہیں نا فقط اس امام کے ایک فرمان پر آج کا درس ختم ہو جائے تو ہو سکتا ہے. یعنی اس کے اندر اتنا مواد ہے، جتنی آپ گفتگو کرتے چلیں، جتنی گہرائی میں چلے جائیں، آپ کے لیے آگے دروازہ کھلتا جائے گا، روشنی ہی روشنی. تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں لوگوں کی خدمت میں پیش کریں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اس کی اہمیت کتنا ہے. پہلے پیغمبر اسلام کا فرمان پیش کیا ہے، اب مولا علی کا. تو امام فرماتے ہیں وَبِالْإِخْلَاصِ يَكُونُ الْخَلَاصِ. ہاں، اگر خلاصی چاہتے ہو تو پھر بھی تو سکون ملے گا.
یقین جانیے، یقین جانیے کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے تو انسان کو سکون مل جاتا ہے. ایسے بادشاہ کی بارگاہ میں ہے کہ جس سے کائنات میں کوئی بڑا ہے ہی نہیں ہے، تو سکون کیوں نہ ملے. لیکن خاص اور خالص نیت کے ساتھ، صاف اور شفاف دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور وہاں سے سب کچھ مل جاتا ہے. اولاد چاہیے وہاں سے ملے گی، رزق چاہیے وہاں سے ملے گی، عزت چاہیے وہاں سے ملے گی، کوئی بڑا مقام چاہیے وہاں سے ملے گا. اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ چاہے تو فقیر کو بادشاہ بنا دے اور بادشاہ کو چاہے تو فقیر اور گداگار بنا دے. اس کے ہاں چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے. کوئی اتنی وہ کیا مشکل کام نہیں ہے. ایسے سیکنڈوں میں آج میں یہ پڑھ رہا تھا، ایک وہ کلپ آیا فیس بک پہ، وہ کہہ رہا ہے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. ماں باپ سے پہلے ڈرنا شروع کرتا ہے، پھر بھائیوں سے، پھر یہ جو سراؤنڈنگ جو اس کے پوری دنیا ہے اس سے ڈرتا ہے. یہ میں نے کیا تو یہ ڈانٹے گے، یہ مارے. ایک واحد خدا کی ذات ہے جس سے انسان نہیں ڈرتا، باقی ہر چیز سے ڈرتا ہے. حالانکہ ڈرنا خدا سے چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے جمعہ کے خطبہ میں یہ بھی حدیث پڑھی تھی کہ جو اللہ سے ڈرتا وہ کسی سے نہیں ڈرتا، بے شک. اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. اور اس نے وہی بات لکھ دی ہے. ہاں، جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے. ہر ایک سے ڈرتا ہے کیونکہ چور چھپا ہوتا ہے نا، اس لیے وہ ڈر رہا ہے نا. اگر اس نے غلطی نہیں کی تو کیوں ڈر کیوں رہا ہے؟ غلطیوں پہ غلطی، غلطیوں پہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے تو وہ ڈرتا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جتنا بڑا کیوں نہ میدان ہو، جتنے بھی بڑے بہادر کیوں نہ ہو، ایسے تہ تیگ کرتے چلے جاتے ہیں. اور نعرہ تکبیر ان کی زبان پر ہوتا ہے، شمشیر ذوالفقار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتے. ایک بڑے سے بڑا بھی اس قطع کلام معاف. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو تھا، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کچھ لوگ کیا ایسے بھی ہیں جن کے لیے دعا کرنا ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ان کے بیٹے کے بارے میں. ہمارے پہلے کال لیتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام قبلہ. جی نقوی صاحب بسم اللہ. آپ کے مہمانوں کو بھی سلام ہو. بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قبلہ ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام اور بہت انفارمیٹو ہوتا ہے آپ کا. کافی کچھ حاصل کرتے ہیں ہم آپ سے. جزاکم اللہ. تو ابھی آپ ڈر کی بات کر رہے تھے تو قبلہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ڈر انسان اس وقت ہی کرتا ہے جب اس کے اندر اپنے چور ہو. ہاں جی. اور جب اس کا دل صاف ہو، نیت صاف ہو، تو ہاتھ صاف ہو، تو میرے خیال میں اس کو ڈرنا نہیں چاہیے. لیکن یہ ہم اور آپ کے لیے ہے. لیکن جب اللہ کی ذات کے سامنے جاتے ہیں تو میرے مولا کائنات نے یہ کہا تھا نا کہ اللہ نہ مجھے تیری جنت کی لالچ ہے نہ تیرے دوزخ کا خوف ڈر ہے. میں تو عبادت کرتا ہوں صرف تجھے لائق عبادت سمجھتے ہوئے. تو جب آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اس کو لائق عبادت سمجھتے ہوئے اگر عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تو شارت کے قریب ہے. بے شک بے شک. وہ تو کہتا ہے کہ تو اوپر مانگ تو صحیح، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تجھے مانگنے کا طریقہ بھی تو آئے. اب ہم قبلہ ایک بات کرتا ہوں، میں پھر ختم کر دیتا ہوں، ٹائم نہیں ہے اتنا، کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوٹھی دے دے، کار دے دے، چھوٹی گاڑی ہے بڑی گاڑی دے دے، اولاد دے دے، دولت دے دے. لیکن یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم مانگتے ہیں یہ دنیا کے لیے ہی مانگتے ہیں. کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ تو عارضی ہے، یہاں ہی رہنا ہے، یہ سب کچھ تو یہاں کا ہی ہے. لیکن جہاں ہم نے جانا جو ہماری پرماننٹ جگہ، کبھی ہم نے اس کے لیے بھی کچھ مانگا ہے؟ اس کے لیے ہم نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ کہ جو کچھ مانگنا ہے وہ آگے کے لیے مانگو جہاں پہ ضرورت ہے. تو یہاں کی ضروریات کے لیے تو ہم مانگ لیتے ہیں، یہاں کی ضروریات کے لیے تو ہمیں بہت گڑ گڑا کے مانگتے ہیں. لیکن آخرت کی بات آتی ہے تو پھر ہم ڈرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں. تو ڈر اس قسم کا قبلہ سوال اب یہ میرا یہ ہے کہ کیا اس ڈر کی ضرورت ہے کہ جب دنیا کی نعمتیں مانگیں تو ہمیں ڈر کوئی نہ ہو، منہ پھاڑ کے جولی اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے. ایک اس طرح مثال دیتا ہوں کہ ایک بچہ آدمی تھا تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میں تو اس سے کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میری ماں
میری یا میری دادی میرے بیٹے کو سونے کا چمچہ منہ میں لے کے لان میں بیٹھی ہو تو اس نے کہا باقی رہ کیا گیا, مانگ تو نے سب کچھ لیا, کہ لان کوٹھی کا ہوتا ہے, سونے کا چمچہ دولت ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد رہ کیا گیا جو تو نے نہیں مانگا. تو ہم اس قسم کی چیزیں تو جب مانگ لیتے ہیں اور آخرت کے لیے نہیں مانگتے, تو قبلہ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہ مانگنا جو یہاں کا ہے کیا یہ آگے جا کے ہمارے کام آئے گا؟ کیا یہ آگے جا کے ہمارے کسی کام آئے گا؟ اگر نہیں آتا تو پھر آخرت کا کیوں نہیں اس طریقے سے مانگتے جس طریقے سے ہم دنیا کی لالچ مانگتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے محترم, خیریت سے ہیں؟ جی دعائیں الحمدللہ. جی بیلجیم سے بول رہا ہوں, صغیر غوری جناب. جی بسم اللہ عارف صاحب. آپ کے مہمان گرامی غوری برادران بیٹھے ہیں, ان کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم. ان سے بھی ہو سکتی ہے بات؟ جی جی سن رہے آپ بات کریں. جی السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صغیر بول رہا ہوں بیلجیم سے. پہچان لیا ہے. جی ماشاءاللہ بہت پیارا پروگرام ہے. ہم ہر ویڈنسڈے کو بہت جو ہے انتظار کرتے ہیں اور بہت فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کا. کال کا گفتگو سن رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت پیاری گفتگو ہے اور بہت کچھ حاصل ہوتا ہے بچوں کو بھی, اور ہم خود بھی سیکھتے ہیں آپ کے پروگراموں سے. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی دے. بہت پیارے پروگرام پیش کرتے ہیں آپ لوگ. بہت صغیر بھائی, بہت پیارے پروگرام ہے آپ کے. اللہ تعالیٰ آپ صحت اور سلامتی دے اور آپ کے پروگرام کو ترقی دے. میری طرف سے آپ کو السلام علیکم اور میرے غوری بھائیوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت ہی شکریہ صغیر بھائی, ماشاء اللہ آپ نے بھی جو ہے وہ ہمیں حوصلہ افزائی کی ہے. تو ماشاء اللہ دیکھیں, میں نے کہا کہ امید ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے, ضروری نہیں کہ کوئی کال کرے. اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں, جب میں ادھر اپنے امام بارگاہ میں مجلس پڑھتا ہوں تو میں نے کہا کئی بار بھائی جب میں پڑھتا ہوں تو آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں, جب کوئی باہر سے آتا تو آپ تو مجھے پتا ہے اس نے غلام حسین نے کیا کہا, اس نے کہا کہ بلا ہم آپ کی ایک ایک بات کو سنتے ہیں, غور سے ہم سنتے ہیں. تو لوگ جب غور سے سنتے ہیں تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں اگر یہ ان کی وہ کیا نام ہے فراغ دلی ہے کہ ساتھ وہ ہماری دل جوئی بھی کر دیتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ہم تک پوائنٹ بھی پہنچتے رہتے ہیں, اور اس سے انسان جو ہے واقعا سوچتا ہے کہ اس قسم کی ضرورت ہے اس گفتگو کی. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. خداوند متعال ان تمام دیکھنے والے سننے والے جو ہیں ہمارے بہن اور بھائی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو ایک اور فرمان, ٹائم بہت کم رہ گیا ہے, باتیں بہت کرنے کی ہوتی ہیں, کیا کریں. تو امام جعفر صادق صلوات اللہ ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالدعا, تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دعا مانگا کرو. فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُدْرِكُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ عِنْدَ رَبِّهِمْ. یہ مسلمان جو ہیں یہ اس بات کا ادراک نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہی پاس ان کے لیے نجات ہے. یہ ان کی جتنے حوائج ہیں, ان کی جتنے مشکلات ہیں, یہ مسلمان جانتے ہی نہیں ہیں. اس کا سارا جو حل ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو ان کو چاہیے کہ وہ دعا کے ذریعے اپنی ان مشکلات کو حل کریں. آسائش چاہتے ہیں تو دعا کے ذریعے آئیں. تو امام صادق صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُدْرِكُوا نَجَاحَ الْحَوَائِجِ. یہ اس چیز کو پا ہی نہیں سکتے, یہ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہیں. عند ربہم, اس کی حوائج تو ان کے پروردگار کے پاس ہیں. بِأَفْضَلِ مِنَ الدُّعَا, بہترین کیا ہے؟ دعا ہے. اس کا حاصل کرنا, اس سے چیز سے نجات حاصل کرنا یا کسی چیز کا حاصل کرنا ہے تو افضل کیا ہے وہ دعا. وَالرَّغْبَةُ إِلَيْهِ, اور اللہ کی طرف راغب ہونا, سبحان اللہ, یہ افضل ہے. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو. وَالتَّضَرُّعُ إِلَى اللَّهِ,
اور ڈرنا ہے تو اللہ سے، بے شک لوگوں سے کیوں ڈر رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، وَالتَّضَرُّعُ إِلَى اللَّهِ وَالْمَسْأَلَةُ لَهُ، اگر آپ کی کوئی مشکل ہے تو اس کی بارگاہ میں پیش کرو، اے پروردگار میری یہ مشکل ہے تو اس سے بڑا کوئی نہیں ہے، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تیرے نبی نے حکم دیا ہے، تیرے علی نے حکم دیا ہے، تیرے صادق نے حکم دیا ہے، میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، تیرے نمائندے ہیں، تیرے بھیجے ہوئے ہیں، تو ان کے کہنے پر پروردگار عالم میں تیری بارگاہ تک چل کر آ گیا ہوں، یہاں تک میں آ سکتا تھا، یہ میرا سوال ہے، یہ میری مشکل ہے، یہ میری مصیبت ہے، پروردگار انہی ہستیوں کا واسطہ بے شک میری ان مشکلات کو آسان کر دے۔ تو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس طرح آپ کی مشکلات کو آسان نہیں کرتا، مشکلات کا حل خود ائمہ نے بتایا ہے۔ اب انسان غافل ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ اب اس کے اوپر کتنا خرچ ہوتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے ایک دعا کے مانگنے پر؟ کوئی خرچ نہیں نا، آپ جائیں وضو کریں، طہارت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں۔ اور خاص طور پر یہ ماہ رمضان المبارک بہت بیسٹ ٹائم ہے، سبحان اللہ، جی یہ تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ویسے تو سارے مہینے اللہ کے ہیں لیکن یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، شہر اللہ اسے کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ آپ فرمائیں کہ انسان غافل ہے تو ظاہر ہے غافل جو ہوتا ہے سست ہوتا ہے، اس کا جو ہے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس کو دور کرنے کے لیے، غفلت کو دور کرنے کے لیے کیا علاج کرنا چاہیے؟ اس کو چست ہو جانا چاہیے؟ نہیں، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں علم کی بہت کمی ہے، مین چیز یہ ہے، اصل بات یہ ہے کہ علم کی بہت کمی ہے۔ جب علم ہی نہیں ہے، معرفت ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا ہی نہیں ہے، خود مطالعہ کیا نہیں ہے، اس طرف ہم گئے نہیں ہیں، تو پھر سستی اور دوسرا غفلت ہے، ہو سکتا ہے اس کی مور لگی ہو، نہیں اتنی جلدی مور نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لگاتا، ڈھیل دیتا ہے بندے کو، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، حالانکہ ہم جلدی اس کا محاسبہ کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ کوئی کرے نا تو ہم فوراً اس کے گربان میں ہاتھ ڈالیں گے، اگر اب نہیں تو جب ہمیں ہمت ہوگی ہم اپنا بدلہ لینے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ بندے کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے اور اللہ کے ہاں گڑ گڑائے اور اپنی مشکلات کا حال یہیں سے جو ہے وہ ملے گا۔ ہمارا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، جی تو تھا کہ اور تھوڑی گفتگو ہو جاتی۔ خدا بند متعال سے دعا ہے، استدعا ہے کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات، تمام دیکھنے والے سننے والے جو بھی اپنی حاجات لے کر بیٹھے ہیں، پروردگار عالم تو جو واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، ہمارے ان تمام بہن بھائیوں کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما، انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ان کے رزق میں اضافہ فرما، ان کے علم میں اضافہ فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہدایت چینل کے ساتھ ہاتھ بٹانے کی توفیق عطا فرما، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ انہی دعاؤں کے ساتھ آج ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے وینسڈے 5 بجے پھر آپ کی خدمت میں، یورپ میں 6 ہوں گے، یہاں ہمارے ہاں جو ہے وہ 5 ہوتے ہیں، کہ 5 دن پاک کے نام سے انشاءاللہ پھر ہم آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔